ماہ رمضان کی آمد ہے اور اسی حوالے سے تو یوں کہہ لیجئے کہ میں استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، ویسے تو سارا سال ہی اس کے رمضان میں رہتے تھے، لیکن شعبان میں بطور خاص سارا مہینہ ہی اس کی تیاری میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں تو نہیں رکھتے سوائے رمضان کے؟ رمضان میں تو ظاہر ہے کہ سارے رمضان کے دن روزے کے ہوتے ہیں، تو اس کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن شعبان تو باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، تو آپ اس میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کی روایت سے تو معلوم ہوتا کہ آپ سارا مہینہ ہی روزے سے رہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ سارا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن باقی مہینوں کی نسبت کثرت سے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک تو یہ وجہ بیان فرمائی کہ شعبان میں اصل میں آدمی کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جانے چاہیے۔ لیکن اس وقت جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان جو اس کا مہینہ تھا اس کو بھول گئے، حالانکہ وہ مہینہ تھا جو رمضان کی تیاری میں صرف ہونا چاہیے تھا۔ تو حضور اس میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، جو صفات آپ کا معمول کا حصہ تھیں ان میں پہلے زیادہ ترقی ہو جاتی تھی، آپ کی عبادات میں بھی نکھار آ جاتا تھا، بلکہ واقعتاً جس کو ہم کمر ہمت کہتے ہیں، کمر ہمت باندھ لینا، صحابیات یہ کہتی ہیں، یعنی ازواج مطہرات، وہ تو یہ فرماتی ہیں کہ حضور واقعتاً اپنی کمر کس کے باندھ لیتے تھے جب شعبان آتا تھا، اور یہ سب کچھ کرتے تھے آپ رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی تیاری پہلے سے شروع کر دینی چاہیے، جس کو ہم استقبال رمضان کہتے ہیں۔ استقبال رمضان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے چند فضائل تازہ کر لیے جائیں یا چند فضائل سن لیے جائیں، چند فضائل بیان کر دیے جائیں اور سمجھ لیا جائے کہ اس کا استقبال ہو گیا۔ استقبال کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ رمضان میں ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلے سے ایک تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی پہلے سے بہتر ہو، تو اس کی تیاری شعبان سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اس طرح جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی تیاری بھی شعبان سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اس طرح جو تعلق ہے آدمی کا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ جو لو لگانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دلچسپی اور وہ لو حضور اللہ کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ جانی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال یہ بات ہے، یہ بات اس کو ہم خلاف واقعہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو بھی یہی معمول تھا۔ وہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں بھی کثرت پیدا ہو جاتی تھی، حالانکہ پہلے بھی آپ کی عبادت کچھ کم نہیں تھی، بعض وقت ساری رات کھڑے گزر جاتی تھی، اور یہ تو بارہا ایسا ہوا کہ حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے نماز کی حالت میں، کھڑے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ پاؤں پہ ورم آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود شعبان میں اس پر بھی ترقی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی آمد کا یہ مقصد ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم رمضان میں شعبان میں رمضان کی تیاری کریں گے، اور جو رمضان میں ہمیں کرنا ہے وہ اسی شعبان میں اس کی ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے، اس کی مشق شروع ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان میں آئے تو وہ ہمیں ایک اجنبیت کا احساس دے کے جائے اور یہ سمجھا جائے کہ واقعی ہماری ایک نئی بات آ گئی ہے کہ دیکھیے جب ہم رات کو وقت سے پہلے کھانے کی عادت ڈالیں تو شروع میں کتنی دشواری ہوتی، لیکن اگر شعبان ہی میں رمضان شروع ہو جائے اور شعبان میں روزے کثرت سے رکھے جائیں تو آدمی کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس طرح مثلا افطار میں بھی ہمیں ایک عجیب سی اجنبیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس کا عادی نہیں ہوتا کہ جیسے دن ڈھلے تو وہ کھانا پینا شروع کر دے، لیکن اگر وہ روزوں کی عادت شعبان میں ڈال لے گا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو اجنبیت کا احساس ختم ہو جائے گا۔
اس سے میں نے عرض کیا کہ جیسے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، حقوق و فرائض ہیں، ان تمام چیزوں کو صحابہ نے اس میں شامل فرمایا، جیسے آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ تو اس لیے پہلی بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت ڈالتے تھے اور لوگوں میں یہ توجہ دلاتے تھے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے رمضان کی، اسی کہ رمضان ایک بہت بڑا مہینہ ہے، اللہ نے اسی مہینے میں ایک کتاب اتاری ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اسے اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس کی فضیلتوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ اگر سے کہنے کو تو 84 سال سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن مولانا ابوالقاسم آزاد نے ٹھیک لکھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رات تو 84 سال سے زیادہ افضل ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس رات میں کیا ہوا عمل کیا وہ بھی 84 سال سے زیادہ افضل ہے؟ وہ تو اپنے اخلاص کے اعتبار سے وہ تو نہ جانے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی یہاں جو حضور نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ تو نفس لیل کی ہے کہ رات اتنی فضیلت رکھتی ہے اگر وہ ہمیں مل جائے، لیکن رہا اس میں کیا ہوا عمل وہ اس کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر عمل کریں۔ اسی رات اگر مل بھی جائے لیکن ہم اس میں کوئی بہتر عمل نہ کر سکیں تو اس کا کیا فائدہ؟ مشہور واقعہ ہے نا، ہے تو لطیفہ ہی، کسی بادشاہ نے، اس زمانے میں لوگ چکی پہ سے پیس کر ظاہرہ کا آٹا کھایا کرتے تھے، جس زمانے میں یہ الیکٹرانک چکیاں نہیں چلی تھیں تو ظاہرہ کو اس میں اپنے ہاتھ کی چکی سے پیس کر لوگ آٹا کھاتے تھے، اور یہ تو میں اپنے بچپن میں بھی دیکھ چکا ہوں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو۔ تو اس زمانے میں جیسا عورت کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزانہ محل میں جتنا خرچ آتا ہے اس کا آٹا صبح دن ساری رات پیسے اور صبح محل کے لیے وہ پیش کرے۔ تو ایک رات ایک بیچاری خاتون کو جس کی ڈیوٹی یہ تھی اس کو کہیں شب قدر مل گئی۔ اب اس کے ذمہ چونکہ یہی ایک بہت بڑی بات تھی نا، اس نے رات کو دعا مانگی کہ یا اللہ گودام میں جتنا غلہ پڑا ہے نا بادشاہ کا وہ سارے آٹا بنا دے۔ چنانچہ وہ سارا آٹا بن گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اب لوگ حیران کہ انہیں دیکھا کہ وہاں سے نکل کر چوہے آنے لگے ہیں گھروں میں، اور قسم کی سسری پڑ گئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس میں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہو کیا گیا، یہ گندم میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو معلوم ہوتا گندم کسی نے بوریاں چھپا کے رکھی ہیں آٹے کی۔ تو جب ان کو کھولا گیا تو پتا چلا کہ سارے آٹے کا آٹا بن گیا، اور بات یہ کھلی کہ اس بیوقوف نے یہ سمجھا کہ چونکہ اس رات میں دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں تو جو ذمہ داری مجھ پر ہے میں اس کے لیے دعا کیوں نہ کروں۔ اب اس طرح کی اگر دعائیں مانگی جائیں گی اور پہلے سے تجربہ نہیں ہوگا تو آدمی کو واقعتاً اس عمل کے تلاش کرنے میں دشواری ہوگی کہ میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو بہت سے زیادہ مرغوب ہو۔ اسی آدمی کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ معلوم اسی کو ہوگا جو اس سے پہلے کچھ کرنے کرانے کا عادی ہوگا۔ دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ لوگوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے ہم نے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ تو معلوم ہوتا کہ سیرت و کردار کی تعمیر کا یہ ایک ایسا پروگرام ہے رمضان کی شکل میں کہ جو ساری امتوں کے لیے، ساری امتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تاکہ وہ بھی اپنے کردار کی تعمیر کر سکیں۔ یعنی ہم نہیں ہیں صرف ایک ایسی امت جو امت خالدہ کے نام سے، یہ امت دائمہ کے نام سے پکاری جاتی ہے، یہ امت محمدیہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ صحیح ہے کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور امتیازات بھی ہیں، لیکن یہ صرف روزے اس پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں معلوم ہوتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے نماز ہر امت پر فرض کی گئی، اس سے روزے بھی ہر امت پر فرض کیے گئے۔ یہ تو ہے قرآن کریم کی ہدایت اور قرآن کریم کی شہادت۔ اس سے جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں، زبور کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور اس میں ظاہر ساری آسمانی کتابوں کی تاریخ نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تاریخ بھی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہے جس میں روزوں کا تصور نہ پایا جاتا۔ مثلا دیکھیں سب سے قدیم مذہب ہندو مت ہے، ہندوؤں کا مذہب سب سے زیادہ قدیم، اور ان کو قدامت کا دعویٰ ہے، ہم تو نہیں مانتے اسے، اس لیے کہ ہندو اگر غیر آسمانی مذہب ہے وہ آسمان سے نازل نہیں ہوا اور اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی رسول نہیں آیا بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے کچھ وید بنا لیے ہیں اور اسی کا نام انہیں مذہب رکھا۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو قدیم نہیں کہا جا سکتا۔ قدیم تو وہ مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اسے ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ان کا دعویٰ ہے قدامت کا۔ لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر براہمن ان کے یہاں
24 روزے اکابشی کے رکھتا ہے، یعنی کوئی مہینہ ایسا گزرے جس میں 2 روزے وہ نہیں رکھتے، اور یہ ان کے برہمن رکھتے ہیں۔ اور 12 مہینے میں اگر 2 روزے رکھے جائیں ہر مہینے میں تو 24 روزے بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مہینہ آتا ہے جس کو ہم کتک کہتے ہیں، اس کی 7ویں تاریخ کو اس کے برہمن عام طور پر روزہ رکھتے ہیں، اور یہ 7 کی تاریخ کو نہیں بلکہ دوشنبہ کو، اس کا مطلب 4 دوشنبہ آتے ہیں تو اس کا مطلب 4 روزے پھر بھی رکھتے ہیں، تو 28 یا 29 روزے تو ان کے مذہب میں بھی تھے۔ اس کے یعنی جس کو بہت قدامت کا دعویٰ ہے، جینی مذہب، اس کے یہاں بہت زیادہ روزے ہیں، اور ان کے یہاں اتنی یعنی اس کا تفصیل دی گئی ہے کہ اس کو تو پڑھ کر آدمی چکرانے لگتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر قسم قسم کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ جہاں تک مصریوں کا تعلق ہے، اس لیے کہ مصریوں کی تاریخ بھی بہت بڑی تاریخ سمجھی جاتی ہے، ان کے یہاں ایک مہینہ پایا جاتا ہے جس کو وہ تھیو سر فرما کہتے تھے، اور اس کا 7واں دن اس کو وہ قشرین کہتے تھے، اس کا روزہ وہ سب کے لیے لازم کرا دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصری جو بہت قدیم مذہب کے ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے یہاں بھی روزے پائے جاتے تھے، تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہے جس میں چاہے اس کو کتنے قدامت کا دعویٰ کیوں نہ ہو، اس میں سرے سے مذہب یہ کہ روزہ نہ پایا جاتا ہو، اس کا امکان ہی نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی ہیں، ان میں بھی روزوں کا ذکر موجود ہے۔ اصل میں لوگوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ یہ دیا ہے کہ اسلام نے ایک بہت بڑا امتیازی پہلو اسلام کا یہ ہے کہ ان کے یہاں تفاوت نہیں ہے، مذہبی طبقے میں اور غیر مذہبی طبقے ان میں تقسیم ہی نہیں ہے سرے سے۔ انہوں نے کہا ہر آدمی اللہ کی بندگی کا پابند ہے۔ اب ہر آدمی جو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی بندگی کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں سے ایک مذہبی طبقہ بن جائے اور ایک غیر مذہبی ہو؟ ان میں جو آدمی اپنے آپ کو اس مذہب کی طرف منسوب کرتا ہے تو ناممکن سی بات ہے کہ وہ اس بندگی کرنے کا پابند نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے پریس کلاس کی اہمیت نہیں محسوس کی، بلکہ پریس کلاس اگر کہیں پیدا ہوئی ہے تو اس کو کنٹمپٹ کیا، اس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن عیسائیت نے یہی کیا، اور دیکھ لیجیے ان کے یہاں ایک پریس کلاس ہے، ان کے گرجوں میں ننس پائی جاتی ہیں، ان کے یہاں راہب پائے جاتے ہیں، ان کے لیے خاص احکام ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ انجیل اس کی تائید کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کا جب وعظ فرمایا ہے تو پہاڑی پر 40 روزے بھی آپ نے رکھے تھے، اور پہاڑی پر 40 دن گزارے تھے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے وعظ فرمایا پہاڑی کے بعد جو مشہور ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں عیسائی کہ ان 40 روزے رکھنے میں ایک بہتری ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ 40 روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ 40 روزے رکھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف پریس کلاس کے لیے تو اس کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے انہوں نے چھٹی دے دی ہے کہ چاہو تو تم وہ روزے رکھو چاہے نہ رکھو۔ اسی آپ نے دیکھے ہوں گے باقی عیسائی روزے نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ ان کے مذہب کے زیادہ قریب ہیں اور یا کسی راہب کے زیر اثر ہیں یا کسی پادری کے زیر اثر ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر جب ان کو تورات دی گئی ہے تو ان کو اللہ نے 40 روزوں کا حکم دیا تھا، پہلے 30 روزے، اس کے بعد 10 روزوں کا اضافہ کیا، اسے 40 اتممناھا بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 راتوں کا حکم دیا۔ اب یہ یہودی جتنے بھی ہیں نا، وہ ان 40 راتوں کے روزوں کو افضل قرار دیتے ہیں، لازمی قرار نہیں دیتے، انہیں بھی یہاں کی ڈنڈی ماری ہے۔ البتہ اس میں جو 40واں روزہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40ویں دن جو الواح ملی تھی جس پر کندہ کیے گئے تھے 10 احکام، اور وہ تورات کے تھے، اور قرآن کریم شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، قرآن کریم میں وہ 14 کی صورت میں نازل ہو چکے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق، یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک 14 یہ نکات ہیں جو ہم پر نازل ہوئے ہیں، اور یہی 10 کی صورت میں ان پر نازل ہوئے تھے، بلکہ کندہ کر کے ان کو دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن چونکہ بہت اہمیت کا، بڑی فضیلت کا دن ہے، اور یہ ان کے یہاں تشرین ایک مہینہ ہے، اس کے عاشور کو، یہ 10ویں دن کو یہ روزہ 40واں روزہ پڑتا ہے، اس لیے وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، باوجود اس کے کہ ان میں شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ محرم کی 10 تاریخ کو وہ روزہ رکھنا بھی لازم سمجھتے تھے، اور وہ روزہ رکھنا اس لیے لازم سمجھتے تھے کہ وہ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا، اسے وہ سمجھتے تھے کہ آج کا روزہ ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف تبدیل کر سکیں۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہر امت کو جو احکام دیے ہیں ان میں روزہ ایک لازمی حکم تھا کہ اس کے بغیر سیرت و کردار کی تعمیر ممکن ہی نہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ تم روزے رکھو، اور کہا گیا کہ یہ روزے کو زیادہ نہیں ہیں، ایام معدودہ، چند گنتی کے تو روزے ہیں، گنتی کا چند دن ہیں، یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں 30 روزے بہت زیادہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے اور اس کی بعد جمی ہوئی عادتوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اور بعض اس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی خواہشات کے بالا تر ہونے کی وجہ سے اس کو آدمی کی نیکیوں کے زیر کرنے کے لیے جو تبدیلی لانی ضروری ہے، اس کے لیے صرف 30 دن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو 60 دن ہونے چاہیے، اور یہ شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں، 60 دن بھی ہیں۔ یہ 30 دن اللہ کا قانون یہ ہے، اس میں جو جب روزے فرض کیے گئے اور نماز فرض کی گئی اس سے یہ حکم بھی دیا گیا تھا بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ہم ہر نیکی کو 10 گنا لکھیں گے، تم جو نیکی کا ارادہ کرو گے تو 1 لکھیں گے، اور اگر نیکی کر گزرو گے تو ہم اس کو 10 گنا لکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ 1 مہینے کے روزے اصل میں 10 مہینوں کے برابر ہیں، یہ تو ہیں 10 مہینے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور نے شوال کے مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم 6 دن شوال کے روزے رکھ لو تو چونکہ ہر دن 10 دن کے برابر ہے تو 6 روزے 60 دن کے برابر ہوں گے، تو یہ سارا سال کے روزے ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس لیے جو آدمی رمضان کا مہینہ روزوں سے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ 6 روزے بھی رکھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں سارا سال ہی انہی پابندیوں میں متقیف رہنا چاہتا ہوں جو پابندیاں میں نے اس رمضان میں قبول کی تھی۔ اب میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پابندیاں کیا ہیں اور یا اس کے فضائل کیا، میں فضائل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے شعبان کے آخری مہینے میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک و شہر عظیم، کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، وہ بڑا عظمت والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اب دیکھو اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ حضور نے اس کے بارے میں جو کوئی ارشاد فرمایا ہے میں صرف اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ورنہ بات بہت پھیل جائے گی۔ حضور نے کہ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کا روزہ یوں سمجھو کہ یہ گناہوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ جب تم پر خواہشات کا حملہ ہوتا ہے نا اور مفادات کا حملہ ہوتا ہے، جب تمہیں جلب زر اپنے طرف کھینچتا ہے اور جب تمہیں دنیا کی محبت اپنے اندر ڈبو دینا چاہتی ہے، اس میں اگر کچھ چیز روزہ ڈھال کی طرح ہوتی ہے نا، جو ڈھال، اور ڈھال کا کام کیا ہے، آنے والے وار سے بچانا اس آدمی کو جس کے پاس ڈھال ہوتی ہے، تو کہا ڈھال جو دفاع کا کام دیتی ہے یہ صرف روزہ ہے کہ جو تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وحصن حصین من النار، اور یہ ایک محفوظ قلعہ ہے یہ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جب جہنم کی آگ تمہاری طرف بڑھے گی تو یاد رکھو وہ قلعہ جو تمہیں اپنے حصار میں لے لے گا اور واقعتاً جہنم کی آگ تم تک پہنچے نہیں دے گا، اور وہ قلعہ کون سا ہوگا، وہ یہ روزوں کا ہوگا کہ روزے قیامت کے دن بھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف روزے داروں کے لیے کھلتا ہے، جب روزے داروں سے گزر جاتے وہ بند ہو جاتا، یعنی پہلے بھی بند تھا، اب کھلے گا صرف روزے داروں کے لیے کھلے گا، اب جو روزے داروں سے گزر جائیں گے تو پھر وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ایک آدمی روزے تو رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، یا وہ حقوق اللہ ادا کرنے کی کوشش تو کرتا، حقوق عباد کا اس کو دھیان ہی نہیں، باقی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف اس کو پرواہ ہے تو روزے رکھنے کی، اسی کو سمجھتا ہے کہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یاد رکھو کسی چیز کی فضیلت بھی دوسری چیزوں کو نظر انداز کرنے میں نہیں ہے، یہ ایک اصول سی بات ہے۔ مثلا حضور کا ارشاد ہے
کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہا اور باقی وہ ہر گناہ کرتا رہا، اس میں کبائر بھی ہیں، اس میں صغائر بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں، کسی کو اس نے پرواہ نہیں کی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے اس کے ذمے حقوق اللہ ہیں ان کو بھی ادا کرے، جتنے حقوق العباد ہیں ان کو بھی ادا کرے، جو کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور اگر گناہ ہو جائے صغیرہ تو اس پر کبھی اصرار نہ کرے۔ کہا اگر وہ اس طرح شریعت کی پابندی کرے تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ کام آئے گا، اور اگر اس کے بغیر کام وہ کرے گا تو پھر کام نہیں آئے گا۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب سے، اس نے جو کچھ پہلے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اب جس آدمی نے اسلامی علوم کو نہیں پڑھا نا، وہ یہ سمجھے گا یہ سارے گناہوں کو معاف کرنا مطلب یہ ہے کہ اس میں چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں وہ سب کو معاف ہو جائے گی۔ یاد رکھو کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر وہ تم بچو گے نا ان کبائر کے اجتناب سے تب ہم تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے، لیکن اگر تم کبائر کا ارتکاب کرو گے پھر نہیں۔ یہ قتل یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، غلط جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حقوق العباد کو پامال کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، رشوت لینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس طرح کسی ماتحت کو مار ڈالنا اور حتیٰ کہ اس کے حقوق کو پامال کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جو آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کو روزہ رکھنے کا کیا مطلب، یا روزہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے کہ شریعت کی پابندی آدمی کرے۔ مثلا حضور کا ایک ارشاد ہے، اگر جو پڑھنا تو مجھے آگے چل کر چاہیے لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جو آدمی جھوٹی زندگی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی جگہ وعدہ کیا، وعدہ کو توڑ ڈالا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی نے کسی نے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن نہیں گیا، یہ ایک جھوٹ ہے۔ کسی نے یہ کہا یہ کم چیز میں آپ کو دوں گا پھر نہیں دی، وہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کسی آدمی نے پراسپیکٹس جو سائن کیے ہیں اس میں باقاعدہ اس نے لکھا کہ اتنے گھنٹے میں کام کروں گا، لیکن وہ اتنے گھنٹے سے چائے پیتا رہتا ہے اور کام کرتا وہ اوور ٹائم میں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولنے کی کوشش ہے۔ تو ایسا آدمی ظاہر ہے کہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچے گا۔ تو کہا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اسے جھوٹی زندگی کہ اس نے جو اللہ سے عہد کر رکھا ہے، مثلا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود وہ رہنمائی کسی اور کی قبول کرتا ہے، تہذیب کسی اور کی قبول کرتا ہے، تمدن کسی اور کا قبول کرتا ہے، سیاست کا طریقہ کسی اور سے پوچھنا چاہتا ہے، معیشت کسی اور کے حوالے سے جانتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو پوری طرح قبول نہیں کرتا، اور اس سے اللہ کی الوہیت کو، یعنی وہ نماز تو اس کی پڑھتا ہے لیکن ڈرتا کسی اور سے بھی ہے، امیدیں کسی اور سے باندھتا ہے، وہ صرف اس کی تنخواہ میں وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اس تنخواہ سے وابستہ ہے اور اگر تنخواہ چھن گئی تو میری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو الوہیت کے بھی خلاف ہیں اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کے اور عہد کے بھی خلاف ہیں، جو ان کی پابندی نہیں کرتا اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہا فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا چھوڑ دے وہ پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو اس کے بات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی تمہارے کھانے پینے سے؟ باقی 11 مہینے میں کھاتے پیتے ہو تو کیا اس کے خزانوں میں کمی آ جاتی؟ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اصل تمہاری عادتیں چھڑانا، بعض عادتیں جو پختہ ہو گئی ہیں اور وہ ہیں غلط شریعت کے خلاف، ان کو بدلنا مقصود ہے۔ تمہاری بعض خواہشات ہیں جو تمہارے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہیں، ان کو سر سے اتارنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اسی طرح حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا کم من صائم فلیس لہ
فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الظَّمَأُ، کہا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے پیاس کے اور بھوک کے، یعنی بھوک اور پیاس برداشت کا، زما بھوک کو بھی کہتے ہیں پیاس کو بھی کہتے ہیں، کہا ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا، یعنی انہوں نے دن بھر بھوکے رہ کر اور پیاسے رہ کر دن گزارا، لیکن ان کے حصے میں کیا آیا؟ یہی بھوک اور پیاس۔ ایسی جو شریعت کی پابندی تو انہوں نے کی نہیں، زبان کی بے احتیاطی ویسے ہی جاری رہی، لوگوں کو گالی گلوچ ویسے ہی کرتے رہے، لڑتے جھگڑتے رہے تو ویسے ہی رہے، اور جو حرام خوری تھی وہ ویسے ہی چلتی رہی، رشوت ویسے ہی لیتے رہے، لیکن رہے آپ روزے سے، تو کہا اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس میں کم من قائم لیس لہ الا السحر، کہا کتنے رات کو عبادت گزار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو رات کو کھڑا ہونے کے اور کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ رات کو کھڑے تو رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب اس کے نتیجے میں سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع نہیں ہوتا اور اللہ سے خشیت نہیں بڑھتی اور حضور کی اطاعت میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اب آپ تصور فرمائیے کہ ان کا رات کا قیام ان کو کیا دے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو آدمی تھوڑی سی پابندی بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعتاً روزوں کا حق جاننا چاہتا ہے اور روزوں کا حق پہچان کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہا اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ رمضان میں کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اس میں اللہ کیسے نچھاور کرتا ہے اس میں، اور کیسے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور آدمی کیسے نوازا جاتا ہے، کہا اگر لوگ اس بات کو جان لیں نا تو لوگ تمنا کریں، میری امت کے لوگ تمنا کس بات کی کریں؟ لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ یا اللہ جو باقی 11 مہینے ہیں وہ بھی رمضان ہی میں شامل کر دیں، کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی دوسرا مہینہ آنے ہی نہ پائے۔ جیسے ہم تو تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں نا آخری دنوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دنوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، درمیان میں چھٹ جاتے ہیں لوگ، پھر جیسے جب تیسرا عشاء شروع ہوتا ہے مسجد پھر آہستہ آہستہ بھرنے لگتی ہے، آخری دن میں ہجوم کثیر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے پھر ہمارے بازار بھر جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو یہ اسی لیے کہ ہم نے رمضان سے سیکھا کچھ نہیں، یعنی رمضان میں جو کچھ اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت تھی، اگر اس میں بازار ہی سجے رہے اور مسجدیں بے آباد ہو گئیں تو آپ نے کیا سیکھا نمازوں سے؟ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5 راتیں ایسی ہیں ان کے زندہ رکھنے سے دل زندہ رہتے ہیں قیامت کے دن بھی۔ فرمایا جو آدمی ان 5 راتوں کو زندہ رکھتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس کا دل لم یمت قلبہ الا لم یمت قلبہ حین یموت القلوب، جب دل سارے مر جائیں گے قیامت کے دن، یہ 5 راتوں کو جاگنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 3 عید الاضحیٰ کی، 1 عید الفطر کی، اور 1 یہ 15 شعبان کی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آدمی یعنی جو راتیں واقعہ کچھ کر کے اللہ کے یہاں دلوں کی بیداری کا انتظام کرنے کی تھی اس کو ہم نے کھانے پینے میں لگا دی، یعنی عید الفطر کی رات وہ چاند رات ہے، اسے میں نے جیسے عرض کیا کہ بازار آباد ہو جاتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی۔ یہ 15 شعبان ہم نے اس دن سوائے حلوے کھانے کے اور سوائے مانڈے کھانے کے اور پوڑیاں کھانے کے اس دن کچھ نہیں کیے، یعنی جو آدمی پیٹ بھر کر حلوے مانڈے کھائے گا وہ رات کو کہاں جاگے گا، حالانکہ وہ رات کچھ کرنے کی تھی۔ اس سے 3 راتیں عید الاضحیٰ کی، تو جو آدمی دن بھر گوشت کھاتا رہے گا وہ رات کو کیا جاگے گا، وہ بھی عبادت کی راتیں ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عیش و عشرت کرنے کی راتیں۔ اس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات تو ایسی ہے، یعنی یہ رمضان کے دن تو ایسے ہیں کہ اس میں جو آدمی ان کو واقعتاً زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تو کچھ پوچھے ہی کچھ نہ کہ ان کو کیا ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ان راتوں کو یا ان دنوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کچھ نہ پوچھیں کہ اس کو کیا کچھ ملتا ہے۔ حضور نے ایک ارشاد فرمایا، اس کو تو اگر میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو ظاہر ہے میرا وقت شاید کم ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ان راتوں کو ان دنوں کو آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے
تو کہا اس کو جو کچھ ملتا ہے اس کا تو خیر شمار ہی ممکن نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اتنا کچھ ملتا ہے کہ اس کا شمار اگر آدمی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یعنی جنت کی نعمتیں ہیں تو وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں تو ان میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں وہ چیزیں جو کھانے پینے سے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے نا، یہ سحری، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا پینا تو ہے، لیکن اب حضور فرماتے تسحروا فإن السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو، سحر میں تمہاری برکت رکھی ہے اللہ نے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم میں اور یہود میں فرق یہ ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھاتے۔ یعنی سحری کھانے پینے کا نام ہے، لیکن اللہ نے اس کو دین بنا دیا، اللہ کے رسول نے اس کو دین بنا دیا۔ اس سے جہاں تک افطاری کا تعلق ہے، جب حضور افطاری فرماتے تھے تو فرماتے کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، کا پیاس جاتی رہی، میری رگیں تر ہو گئی اور اللہ کے یہاں اجر ثابت ہو گیا روزے کا، انشاءاللہ اللہ اس پر اجر دے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ یہ افطاری کیا ہے؟ شربت کا گلاس پینا یا سموسے کھانا یا پکوڑے کھانا، جیسے ہمارے یہاں معمول ہو گیا، یہ ہے افطاری۔ یعنی ہم اس میں ظاہر کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں یا پیٹ کی تواضع کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا تو جو اس کو ایک آسودگی ملتی ہے، حالانکہ وہ تو اس کے پیٹ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر ثابت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اجر کتنا ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ اسے حضور فرماتے ہیں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہم احلہ علینا، یا اللہ اس مہینے کو ہماری آسان فرما دے، اس کو باعث برکت بنا۔ اللہم احلہ علینا بالایمان والامن والسلامت والاسلام، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں غلط فہمی نہ ہو، ایسے فرماتے ہیں کہ ربی اللہ انت بکا و ربی اللہ، فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے تو اس کو امن سے گزارنا، اس کو ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق دینا، اس کو سلامتی کے ساتھ گزارنا، اس کو اسلام کے ساتھ گزارنا، یعنی اس کو ہم اس طرح گزاریں کہ یوں معلوم ہو کہ واقعی ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، اسلامی احکام اتنے، یعنی اسلامی احکام ہمارے پہلے سے آسان ہو گئے۔ یہ بات میں ایک بات آپ سے کہوں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی، یہ جو شریعت ہے نا یا شریعت کے احکام ہیں، اس کے بارے میں عام اس طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اتنی زیادہ پابندیاں ہیں کہ آدمی پابندیوں کو اگر قبول کر لے تو ان کو پابندیوں کو قبول کرنا اور اس کے بعد بجا لانا آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ حالانکہ ایک وقت آتا ہے اگر آدمی واقعات میں محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل تبھی ضرورتیں بنا دیتا۔ میں اس کا صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، اور جو میں حدیث بیان کرنے لگا تو میں نے چھوڑ دیا، وہ آئندہ کروں گا انشاءاللہ۔ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی تھانہ بھون گئے، اور یہ زمانہ تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حاجی صاحب اس کے بعد تو خیر 1857 میں فزیکلی خود شریک ہوئے جہاد میں، پھر ان کے پیچھے پولیس پڑ گئی، بس بچتے بچاتے کس طرح مکہ معظمہ پہنچ گئے، وہیں ان کی آج قبر جنت المعلیٰ میں ہے، اور علماء وہیں ملنے جایا کرتے تھے۔ ان کے بعد جب تو خیال آیا، وہاں شادی پر کسی پر گئے تھے، حاجی صاحب کا نام تو سن رکھا تھا لیکن زیادہ جانتے پہچانتے نہیں تھے، وہاں خیال آیا کہ آیا ہوا یہاں شادی پر ایک عالم تو تھے ہی بڑے، تو چلو حاجی صاحب کا نام سنا، ان سے ملتا جاؤ۔ جب حاجی صاحب سے جا کر ملے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کہاں کے فارغ ہیں، کن استادوں سے پڑھے ہیں، اور یہاں آپ کیسے آئے تھے، ساری باتیں ہوئیں۔ کہا آپ کہیں کسی کے مرید بھی ہوئے ہیں؟ کہا جی مرید تو نہیں ہوا آج تک، اور نہ ارادہ ہے کوئی۔ تو فرمانے لگے جب کہ وہ بڑی چاہت سے کوئی آدمی جاتا ہے تو مرید نہیں کرتے تھے جلدی، لیکن خود ہی کہا کہ اچھا پھر میرے مرید ہو جاؤ۔ اب وہ حیران کہ میں نے سنا کہ جلدی کسی کو مرید کرتے ہی نہیں، تو یہ کیا قصہ ہوا؟ کہنے کہ میرے مرید ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط پر مرید ہوتا ہوں کہ آپ مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے کہ رات اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنے سپارے پڑھنے ہیں، اتنا ذکر اللہ کرنا ہے، یہ نوافل، کہا کسی بات کی پابندی نہیں، میں بس 5 نمازیں جیسے پہلے پڑھتا ہوں وہ میں پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں کسی پابندی قبول کرنے کو تیار۔ انہوں نے کہا بالکل، میں بالکل کوئی پابندی تم پر نہیں لگاؤں گا۔
بس میرے مرید ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہو گیا، صرف اتنا فرمایا کہ 3 دن یہاں ٹھہرو۔ چنانچہ 3 دن وہاں خانقاہ میں رہے۔ اب رات کو نے دیکھا کہ جیسے عشاء کی نماز کے بعد یا تھوڑا سا لوگ سوئے، اس کے بعد اٹھ بیٹھے، اور اکثریت اٹھ بیٹھے، اٹھ کر کوئی ذکر اللہ میں لگ گیا، کوئی نوافل پڑھنے میں لگ گیا، کوئی قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ انہیں کہا کہ صرف ایک میں ہی رہ گیا سویا ہوا، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یہ سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو میں ہی سویا رہوں۔ میں نے بھی اٹھ کر ذکر اللہ شروع کر دی، میں نے بھی نوافل پڑھنے شروع کر دی۔ اس سے رات گزر گئی، تہجد آئی، تہجد پڑھ لی، صبح فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد ظاہر ہم سو گئے۔ پھر دن کو جو ان کے معمولات تھے میں ان کو دیکھتا رہا، مجھے شرم آتی رہی، پھر اسی میں لگا رہا۔ کہا اس طرح 3 راتیں گزری۔ تو 3 راتوں کے بعد حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھا ہم نے تو تم سے کوئی پابندی، جو وعدہ کیا تھا کیا ہم نے وعدہ خلافی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی وعدہ خلافی تو آپ نے نہیں کی، لیکن سارے کام تو مجھ سے کروا رہی ہے جو کرانے کے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سارے کام ہم نے وہ ہو گئے جو اللہ کی جانب سے جو مقدر ہو چکے تھے، اب ٹھیک ہے اب جانا چاہیں تو جائیں۔ کہا جی اب جاؤں گا۔ 40 دن رہے وہاں، اور 40 دن کے بعد وہاں سے خلافت لے کے لوٹے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک انہیں خط نہیں لکھا، حتیٰ کہ حاجی صاحب نے خود خط لکھا۔ انہوں نے کہا میاں خورشید تم نے وہ خط ہی نہیں لکھا، تم نے اپنی کیفیت نہیں لکھی کہ ہم نے جو تمہیں پڑھنے کو بتایا تھا اس کے پڑھنے کے بعد ظاہر کو کیفیت بدلنی چاہیے تھی، تم نے کچھ بھی نہیں لکھا، آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں جو خط لکھا، شروع تو روتے ہوئے خط لکھا، اور کہا حاجی صاحب میں آپ کو کیا خط لکھا، میرے اندر تو کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ اگر میرے لیے ذکر اللہ آسان ہو، یعنی کوئی چیز میرے اندر ایسی پیدا ہو جاتی تو میں سمجھتا کہ ہاں واقعی اس کا اثر ہے، میرے اندر تو ایسی چیز آئی کوئی نہیں۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جو میں ایک بڑی تبدیلی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ پہلے جن اعمال کو میں تکلف سے کرتا تھا، مثلا نماز کا وقت آیا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، نیند آ رہی ہے، یا گرم یا پانی ٹھنڈا ہے زیادہ یا پانی گرم ہے، جی نہیں چاہتا کہ اب اٹھوں لحاف جال کو پھین کے کہاں جاؤں۔ اب کہا میرا وہ طبی تقاضا بن گیا ہے، اب اس کے پڑھے کے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ جو بھی اعمال میں جو پہلے کرتا تھا نا میں، اب وہ میری طبی تقاضا بن گئے ہیں، وہ مجھے تکلف سے ان کو نہیں کرنا پڑتا۔ کہا یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے شریعت کے احکام ان پر مجھے محنت کرنی پڑتی تھی، اب میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ طبیعت کا تقاضا بن کے رہ گئے ہیں، بس کہ یہ ایک تبدیلی آئی اور تو مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حاجی صاحب نے اٹھا کر وہ خط سر پہ رکھ لیا، فرمانے کہ میاں یہی تبدیلی تو ہم چاہتے ہیں کہ آدمی کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کہا اگر وہ مشکل کا مشکل رہے تو پھر کیا فائدہ اللہ اللہ کرنے کا؟ تو دیکھیے ذکر اللہ کرنے اور نمازیں پڑھوانے اور خانقاہ میں جا کر وہ مشقیں کروانے، اس کا سب کا مفہوم یہ تھا اور سب کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں کے لیے یہ جو شریعت کی پابندی ہے یہ تبھی تقاضا بن جائے۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے۔ یہ جو مہینہ یہ مہینہ موسیٰ علیہ السلام کو لازم کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کیا غار حرا میں، اس میں آپ تحنث سے رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہر مہینے ظاہرہ روزے رکھے، یہ صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ تبدیلی کا عمل آدمی پہچانتا نہیں ہے یا اس کے اندر تبدیلی واقعی نہیں آتی، وہ جیسے ہی دفتر جاتا ہے تو پھر ویسے رشوت لینے کو جی چاہتا ہے، اور دفتر جاتا ہے تو ویسے ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے اس کی ظہر کی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اور کوئی بھی کام اگر وہ بے حیائی اس کو اپنی طرف بلاتی ہے تو کھنچا چلا جاتا ہے، اس کی طرف کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو رمضان میں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ لیکن اگر رمضان اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ رمضان الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، وحصن حصین من النار، اور یہ قیامت کے دن ایک محفوظ قلعہ ہوگا، اور اس میں آدمی بیٹھ کر یہ محسوس کرے گا کہ اب مجھ تک جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل میں رمضان ہم نے اس طرح گزارنا ہے، اور ابھی سے اس کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ کل کو واقعتاً ہمارے اندر تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے۔ اور تبدیلی کا عمل آسان کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو باتیں ہماری آج مشکل ہیں وہ کل کو تبھی تقاضا بن جائیں۔ بھائی یہی ہے استقبال رمضان کا مفہوم جو میں سمجھ سکا ہوں۔ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔